سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ایک ویڈیو خواب کی حقیقت کے موضوع پر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواب پر قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں یا خواب کی حقیقت کیا ہے، جس کو دیکھنے سے خواب کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر نہ دیکھی ہو تو ضرور دیکھ لیں تاکہ خواب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کا موضوع خواب کے اقسام کے بارے میں ہے کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور کن خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور کون سے خواب محض پیٹ اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اپنے خوابوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ ناظرین، خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 بشارت الہی، نمبر 2 حدیث النفس، نمبر 3 شیطانی ڈراوا یا وسوسے۔ نمبر 1 بشارت الہی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ پیش آنے والے معاملات اور واقعات کے بارے میں اپنے بندوں کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا جاتا ہے، جن کو الہام کہتے ہیں، یا کچھ اچھے خواب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، ان کو مبشرات کہتے ہیں۔ انہی خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہر اچھے آدمی کے خواب یقینی طور پر سچے ہوں۔ اسی وجہ سے آج کل کے لوگ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں جو الہام اور خواب کے نام پر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ جتنے بھی جھوٹے پیر فقیر گزرے ہیں، ان سب نے خوابوں کا ہی سہارا لیا ہے، یا آج کل جو بھی لوگ مذہبی حلیہ بنائے بیٹھے ہیں وہ بھی اکثر خواب ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ اللہ کے ولی ایسے موجود ہیں جن کو اس عادت حاصل ہے، مگر وہ لوگ از خود ظاہر نہیں کرتے۔ نمبر 2 حدیث النفس، یعنی انسان کے اندرونی طبیعت کے بارے میں خواب کا آنا۔ اگر کوئی شخص کاروباری ہے تو اسے کاروبار کے متعلق خواب نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلط فعل میں زیادہ رہتا ہے تو اسے غلط قسم کے ہی خواب نظر آئیں گے۔ نمبر 3 شیطانی ڈراوا یا وسوسہ۔ شیطان ڈرانے یا گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے لوگ راہ راست سے بھٹک جائیں۔ ناظرین، خواب کو سمجھنے کے لیے انہیں مزید 3 اقسام میں بتایا گیا ہے، جن میں سے پہلی رویا ہے، دوسری اغواث ہے، تیسری احلام ہے۔ رویا یہ سچے خوابوں کو کہا جاتا ہے جو نبوت کا 46واں حصہ کہلاتے ہیں۔ اغواث ان خواب سے مراد ہیں جن میں طرح طرح کے ملے جلے خیالات متشکل نظر آتے ہیں، اور احلام یہ حلم کی جمع ہے، اور حلم کے بارے میں حدیث میں برے خواب تعبیر کیے گئے ہیں، یعنی جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ بعض اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ احلام امور حاضر اور امور ماضی کے بارے میں ہوتے ہیں، یعنی کہ موجودہ حالات اور جو گزر گئے ان کے حالات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ نوٹ: حدیث النفس اور شیطانی وسوسہ جیسے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر ایسے خواب نظر آئیں تو حدیث میں اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ بائیں جانب تھتکار کر شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اور کروٹ بدل کر سو جائیں۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔